معصومین علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کلم الناس بقدر عقولہم، کہ لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل کے مقدار کے مطابق، یعنی جس کی جتنی عقل ہے اس سے اتنی بات کیجیے۔ یہ مقام بہت عجیب ہے، انسان اگر اس کو سمجھنا چاہے کہ معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ کلم الناس بقدر علومہم، لوگوں سے ان کے علم کے لیول کے اعتبار سے گفتگو کرو، فرمایا نہیں، عقل کی قدر کے اعتبار سے گفتگو۔ اب اس کا واضح طور پر معنی یہ ہے کہ بالآخر عقل میں اور علم میں فرق موجود۔ ایک عقل میں اور علم میں فرق وہ ہے جو عام طور پر ہم اور آپ سمجھتے ہیں، ہم اور آپ کو ایک اندازہ ہے بالآخر عقل کسے کہتے ہیں اور علم کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر جو تصور ہے وہ یہ کہ عقل اس قوت کا نام ہے جو علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، لیکن اگر روایات کے اندر جا کر دیکھا جائے تو یہ عقل کے سب سے کم ترین معنی ہے۔ یعنی اب میں اگر اس بات کو معنی کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ عقل کی جو سب سے کم ترین تجلی اس جہان میں ظاہر ہوتی ہے وہ اس قوت کی صورت میں ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان علم کی تحصیل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی بڑی سنگین گفتگو سے کیا ہے، لیکن یہ فرش اعضاء کی اپنی ایک کرامت ہے کہ سنگین ترین مسائل بھی علمی اس فرش پر آ کر آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ فرش وہ ہے کہ جس کی پہلی خیرات علم کی خیرات ہے۔ اور انشاءاللہ بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اس فرش پر آنے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ صاحب عقل ہونا ہے۔ یعنی کیا؟ جو اس فرش پہ نہیں آ سکتا اس کے لیے یہ بات طے کر لے کہ اس کا عقل سے کوئی تعلق ہے۔ لہذا مجھے آپ کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ لہذا غور کیجئے گا، عقل کی ادنا ترین تجلی کیا ہے؟ ادنا ترین تجلی یہ قوت ہے کہ انسان تحصیل علم کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا یہ کم ترین معنی ہے، ورنہ روایات میں عقل کو جہل کے مقابلے پر بیان کیا گیا ہے، یا جہل کو عقل کے مقابلے پر بیان کیا گیا۔ لہٰذا عام طور پر ہم اور آپ جہل کو استعمال کرتے ہیں علم کے مقابلے پر، کہ بھئی یہ عالم ہے وہ جاہل ہے، علم ہے اور جہل ہے۔ لہذا ایک مشہور غلط الاستعمال آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں، یہ مشہور غلط الاستعمال ہے کہ جہاں پر ہم علم کے نہ ہونے کو جہل سے تصور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر تعریف کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا یعنی جہل کا نہیں ہے۔ عدم علم جہل نہیں ہے، عدم علم جہل نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جہل کا لفظ کہیں بھی قرآن میں علم کے مقابلے پر استعمال نہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين يجهلون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا یعلمون لا یعلمون، جاننے والا اور نہ جاننے والا۔ لہذا علم کی ضد عدم علم ہے، لا علم ہونا ہے، جہل نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ اصول کافی کی ابتدائی ترین کتاب کتاب عقل و جہل۔ اصول کافی میں سب سے پہلے یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب اس کتاب کو تالیف کیا ہے تو پہلا باب اصول کافی حدیث کی ہماری سب سے معتبر اور سب سے بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب، پہلا باب کیا ہے؟ عقل اور جہل، نہ کہ علم اور جہل۔ اور امام نے جو معروف ترین حدیث اس ضمن میں ارشاد فرمائی ہے وہ حدیث جنود عقل و جہل، عقل کے اور جہل کے لشکر، عقل اور جہل کے لشکر۔ یعنی کیا؟ عقل کے اپنے لشکر ہیں، جہل کے اپنے لشکر۔ اگر یہ بات ہمیں
میں بہت اجمالی طور پر باتیں کر رہا ہوں، ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، کوشش کروں گا کہ بعض مقامات آپ تک پہنچا سکوں. لیکن اگر یہیں ہمیں بات سمجھ میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں حق و باطل کا معرکہ جہاں پر بھی ہو رہا ہوگا، ایک طرف لشکر عقل کا ہوگا تو دوسری طرف جہل ہوگا. بس اب اگر حق و باطل کے معرکے میں آپ کو کہیں ظاہری طور پر کوئی کم پڑھا لکھا ہوا نظر آ رہا ہو، دوسری جانب کو بہت پڑھا لکھا نظر آ رہا ہو، حافظ قرآن نظر آ رہا ہو، اپنے مکتب کا امام نظر آ رہا ہو، جتنی بھی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں، اگر لشکر عقل سے باہر ہے، جتنا جانتا ہے اتنا ہی بڑا جاہل ہے. لہذا یہ کیفیت بعض لوگوں کو امام جہل بناتی ہے. اب اس کا معیار صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عقل کا معیار جس کو قرار دیا ہے، جو کوئی اس کے مقابلے پر آتا چلا جائے گا وہ خود بخود جہل سے متصف ہوتا چلا جائے گا. لہذا میں آپ کو اس منزل کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ جہاں مجھے آپ کو پہنچانا ہے. لہذا غور کیجئے گا، عقل کی ادنا ترین تجلی اس قوت کا نام ہے کہ جو تحصیل علم کرتا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا، جو مدرسے میں پڑھ رہا، جو کتابیں زیادہ پڑھا لکھا ہے، باتیں زیادہ جانتا ہے، ہم نے اس کا نام عالم رکھ دیا، جبکہ ابھی ہم نے علم کو تعریف نہیں کیا. انشاءاللہ علم کی گفتگو آگے میں تفصیل سے کروں گا، آج صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. کائنات کا امیر ارشاد فرماتا ہے علم وہ ہے جو تمہیں خدا کی طرف لے کر جائے. اب تم جتنا پڑھنے کے بعد خدا سے جتنا دور جاتے جا رہے ہو، اتنا تم اپنے جہل میں اضافہ کر رہے ہو، علم میں اضافہ نہیں. بس عقل کی قوت جو تحصیل علم کرتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ عقل اگر کہیں ہوگی تو معلومات علم میں تبدیل ہو کر انسان کو خدا کے نزدیک لے کر جائیں گی. لیکن اگر کہیں پر عقل موجود نہ ہو اور معلومات آ جائیں تو اس کا واضح طور پر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بجائے اس کے کہ انسان خدا کی طرف جائے، خدا سے دور جانا شروع کر دے. یہ ہے ادنا ترین تجلی عقل. لیکن پھر اس سے اوپر خود عقل، میں نے عرض کیا کہ عقل کے اپنے لشکر ہیں، ایک پورا عالم عقل ہے. حتیٰ فرشتگان، جتنے بھی فرشتے ہیں، ان سب کو عقل محض کہا جاتا ہے. کیوں عقل محض کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں میں کہیں پر بھی پروردگار کی معصیت اور نافرمانی کی کوئی کیفیت پائی نہیں. لہذا چونکہ فرشتہ محض تسلیم اللہ ہے، لہذا اس کا پورے کا پورا وجود عقل محض کہلاتا ہے. اب جب اس سے بحث آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ جو فرشتہ عقل محض بن کر وجود میں آتا ہے، اس نے یہ وجود کہاں سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس مقام سے کہ جہاں پر عقل اول وجود میں آئی ہوتی ہے. ابھی عقل اول کیا ہے؟ ایک پوری بحث ہے. لہذا روایات میں مختلف مقامات پر ہمارے پاس مختلف انداز سے معصومین نے فرمایا. کسی مقام پر فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، کسی مقام پر فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اور کسی جگہ پر فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اول مخلوق ایک وقت میں ایک ہو سکتی ہے؟ بھئی اول فرسٹ جو آیا ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ بھی فرسٹ ہے، وہ بھی فرسٹ ہے، وہ بھی فرسٹ ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، فرسٹ ایک ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کئی فرسٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں تو پھر کہیں نہ کہیں جہت کا فرق ہوتا ہے. مثلا ایک شخص اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے میں پہلا بیٹا ہوں، میں پہلا بھائی بھی ہوں، کہہ سکتا ہے نا. بھئی پہلا بیٹا اس لیے ہوں کہ اگر ماں باپ کی نسبت دیکھا جائے تو میں پہلا، اور اگر اپنے ہی بھائی بہن بھائیوں کی نسبت سے دیکھا جائے تو پہلا بھائی ہوں. بس جہاں نسبت تقسیم ہو جائے، کیفیت تبدیل ہو جائے، وہاں پر اولویت الگ ہو سکتی ہے. اب اللہ نے خلق تو پہلا جو کیا ہے وہ ایک ہی ہے. لہذا اب ہم نے جب امام سے پوچھا، معصوم سے پوچھا مولا یہ کیا راز ہے، تو اب جواب یہ ملا کہ اللہ نے خلق جو سب سے پہلے کیا بے اعتبار خلقت مطلق وہ ہمارا نور ہے. بے اعتبار خلقت، اصل خلقت کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اس نور سے خلقت مخلوقات کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے
اس سلسلے کی ابتدا نور محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. اور یہ جو بھی گفتگو کر رہا ہوں یہ مقدمات بنا رہا ہوں آگے کی ساری گفتگو کے لیے. یہاں سے میں نے بہت کچھ ہے جو آگے آپ سے گفتگو میں انشاءاللہ پیش کرنا ہے. لہٰذا اول خلقت کے اصل خلقت کے اعتبار سے نور محمد و آل محمد اول مخلوق ہے. لیکن جس وقت یہ نور ہمارا اللہ کے علم کو اس کی ذات سے تنزل دے کر اس قابل بناتا ہے کہ وہ عالم میں جاری ہو، اور اس علم کی وجہ سے مخلوقات میں علم پیدا ہو، تو اس صورت میں جب ہم اس کے علم کو لے کر مخلوقات میں جاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری حیثیت قلم کی ہوتی ہے. اب میں تھوڑا سا گفتگو کو آسان کر دوں یہاں پہ ایک مرحلے میں. اور دیکھیے قلم ہر جگہ قلم کے معنی میں، اب یہ ہمارے اور آپ کی ذہنیت ہے کہ جب بھی ہم قلم کہتے ہیں تو کوئی پین ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن قلم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، موجودہ ٹیکنالوجی نے چیزوں کو اور مختلف بنا دیا ہے. اب جو پین کی حقیقت ہے وہ آٹومیٹیکلی تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اب آپ سیاہی سے نکل کر کسی اور چیز میں داخل ہوں گے، آہستہ آہستہ آپ کو پتہ لگے گا ہر وہ شے جو ہمارے علم کو جو ذہن کے مرحلے میں ہے تنزل کر دے کر نیچے لا کر کم از کم ورق کے اوپر لے کر آتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قلم. اب آپ کی اپنے ذہن کی کیفیت کے اعتبار سے قلم کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اگر آپ شاعر ہیں تو آپ کا قلم شعر کو منتقل کرے گا، اگر آپ مصنف ہیں تو تحریر کرے گا، نثر کو تحریر کرے گا، اگر آپ مصور ہیں تو پھر الفاظ کو نہیں تصویر کو اتارے گا، اگر آپ کمہار ہیں تو مٹی سے جوہر کو پیدا کرے گا، تب آپ کا اپنا ہاتھ قلم بن جائے گا. اگر آپ لکڑی کا کام کرنے والے ہیں تو آپ کے اوزار تبدیل ہو جائیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ وہ صورت جو آپ کے ذہن میں ہے آپ کے ہاتھوں سے کسی شے کے اندر اس کو انتقال دے گی. لہذا اگر آپ موجودہ دور میں کمپیوٹر کے ایکسپرٹ ہیں اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے تو اب آپ کو یہاں پہ نہ قلم چاہیے، نہ کمہار کا ٹول چاہیے، نہ لکڑی کے کام کرنے والے ٹول چاہیے. اب آپ کا ٹول تبدیل ہو جائے گا، اب وہ ماؤس کی شکل میں ہو سکتا ہے، اب وہ کسی اور شکل میں ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ اپنی اس ذہن کی صورت کو اس ٹول کے ذریعے سے شکل دیں گے تو جو چیز آپ کے علم میں اور اس کو شکل دینے میں وسیلہ بن رہا ہوگا اسے قلم کہتے ہیں. لہذا اب جب اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے نون والقلم، قسم ہے مجھے قلم کی، تو اس سے مراد میرے اور آپ کا قلم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ قلم، وہ وسیلہ ہے جو علم الہی کو تنزل دے کر اس قابل بناتا ہے کہ وہ مخلوقات تک پہنچ سکے. اور یہ وسیلہ علم الہی اور مخلوقات کے درمیان میں سوائے نور محمد و آل محمد کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. لہذا غور کیجئے گا، جب قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام، یعنی اللہ کے علم کا ایک مرحلہ ہے کہ جسے اللہ اپنی ذات سے تنزل دے گا. اب جب یہ اللہ کی ذات سے تنزل پیدا کرتا ہے تو عرش سے نازل ہوتا ہے کرسی میں، کرسی سے نازل ہو کر یہ آتا ہے لوح میں، لوح سے اس کو لینے والی ذات کا نام ہے جناب جبرائیل علیہ السلام. یعنی کیا؟ اگر یہ قرآن لوح سے اوپر موجود ہو تو جبرائیل علیہ السلام اس کیفیت میں قرآن کو وصول نہیں کر سکتے. جناب جبرائیل کی پرواز کی انتہا کہاں ہے؟ لوح تک. جب لوح میں قرآن کی آیات نور کی صورت میں آتی ہیں تو جناب جبرائیل اس کو وہاں سے وصول کرتے ہیں. وصول کرنے کے بعد جب نازل ہوتے ہیں، اب زمین پر آ گئے، زمین پر آنے کے بعد یہ قرآن کہاں لے کر جائیں گے؟ سوال ہے نا، کہاں لے کر جائیں گے؟ قرآن نے ایک اشارے میں ایک بات بتائی کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں کے اوپر لرأیتہ خاشعا متصدعا، اے میرے حبیب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تم پہاڑوں کو خشوع کے ساتھ ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے لرزتا ہوا دیکھتے. یعنی کیا؟ پہاڑوں کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ قرآن کے نور کو تحمل کر سکیں. شاید قرآن نے
پہاڑوں کی مثال صرف اس لیے دی ہے کہ انسان کے ذہن میں مضبوطی اور طاقت کے اعتبار سے پہاڑ سے زیادہ بڑی کوئی شے نہیں ہے۔ جب آپ سے کسی شے کی مضبوطی کی بات کی جاتی ہے، کسی چیز کے بڑے اور طاقتور ہونے کی بات کی جاتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ۔ پہاڑ جیسا ارادہ، پہاڑ جیسی قوت۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں مجسم اعتبار سے پہاڑ سے زیادہ بڑی اور مضبوط شے نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری سوچ نے جو سب سے بڑی اور مضبوط چیز دیکھی ہے، تمہاری عقل میں جو سب سے مضبوط شے آئی ہے، میری اگر ایک آیت بھی نازل ہو جاتی اس پر تو تمہارے ذہن کی مضبوطی بھی اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ تو اگر آیت کا نزول پہاڑ پر ہو جائے، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ آدمی، وہ انسان کہ جو اپنے سینے میں جہل لیے پھر رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ وہ وحی کے وزن کو برداشت کر سکتا؟ لہذا چونکہ کوئی پہاڑ بھی قرآن کی نوری کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اب جبرائیل پہاڑ پر نازل نہیں ہوتے ہیں، میدان میں نازل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نازل ہوتے ہیں علی قلبک، اے میرے حبیب تیرے قلب پر نازل ہوتے ہیں۔ جناب جبرائیل یہ لے کر کہاں نازل ہوتے ہیں؟ قلب پیغمبر پر۔ تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ قلب پیغمبر کی وسعت کم از کم اتنی ہے کہ جو چیز پہاڑ برداشت نہ کر سکے میرے نبی کا سینہ برداشت کر لیتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، جناب جبرائیل کا کام کیا ہے؟ لوح سے لے کر قلب پر آنا۔ اب اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے انشاءاللہ معدن وحی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ابھی مرحلہ کیا ہے؟ سوال صرف اتنا ہی ہے کہ جناب جبرائیل نے لینا ہے لوح سے۔ سوال یہ اللہ کے علم کے مرحلے سے لے کر لوح پر اس کو لانے والا کون ہے؟ لہذا اب اگر جب انسان اس سوال کے پیچھے جاتا ہے تو واحد وسیلہ جو علم الہی کو تنزل دے کر لوح پر لے کر آتا ہے اسے قلم کہتے ہیں، اور یہ قلم نور محمد و آل محمد علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا قرآن کی تنزیل کے اعتبار سے مرحلہ اولین میں جبرائیل بھی محتاج ہے محمد و آل محمد کا، کہ جب تک یہ نور قرآن کو لوح پر نہ لے آئے جبرائیل بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اس کو وصول کر سکیں۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کے نزول کے اعتبار سے ہمارا نبی جبرائیل کا محتاج نہیں ہے، جبرائیل نور محمد و آل محمد کا محتاج ہے۔ لہذا تیسرا مرحلہ فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اور پھر فرمایا کہ جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو جب عقل سے کہا آگے آ تو وہ آ گیا، جب اس سے کہا پیچھے جا تو پیچھے چلے گئے، اور جب جہل سے کہا تو اس نے انکار کیا۔ اب اس روایت میں جو مراد ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ عقل وہ ہے کہ جو ہر حال اور ہر کیفیت میں تسلیم پروردگار ہے۔ لہذا اب یہ کون سا مرحلہ ہے کہ جہاں پر عقل تسلیم کر رہی ہے اول ما خلق اللہ العقل، یہی نور محمد و آل محمد علیہ السلام ہے کہ جو عین تسلیم محض پروردگار عالم ہے۔ لہذا جب یہ نور مرحلہ تسلیم میں آتا ہے تو یہی نور عقل کہلاتا ہے۔ لہذا عقل محض کائنات میں عقل مطلق نور محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ بس اب غور کیجئے گا، جتنی بھی کائنات میں عقل ہے اس کا فیض جس منبع سے جاری ہوتا ہے اس منبع کو نور محمد و آل محمد علیہ السلام کہتے ہیں۔ لہٰذا اب کہیں پر کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، اگر کہیں پر اہل بیت کے مقابلے پر کھڑا ہوا نظر آئے تو یاد رکھنا یہ علم نہیں ہے بلکہ اتنا ہی جہل ہے۔